ڈیئر اسٹوڈنٹس، عزیز طلباء، یہ 16ویں ویک کی چوتھی ویڈیو ہے اور اس کے اندر ہم اسلام کے نظریہ معاش، نظریہ معیشت کے متعلق جو قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے اسلامی نظام معیشت کی جو بنیادی خد و خال تھے وہ بیان کیے، اور پھر دنیا کے دیگر جو نظام معیشت اس وقت رائج ہیں ان کے درمیان چند جو فرق تھے وہ واضح کیے۔ عزیز طلباء، اسلام معیشت کی بنیاد کو عقیدہ اور اخلاق پر منحصر کرتا ہے، اور اسلامی معیشت کی بنیاد اللہ کے خوف پر رکھی ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اے لوگو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے، علیکم رقیبا، وہ جانتا ہے جو چیز تم کر رہے ہو۔ ہر شخص کو جو کسی بھی کیپیسٹی میں ہو، تاجر ہو، مزدور ہو، ملازم ہو، اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ دوسری اہم حدیث جو ہمیں اس سلسلہ میں ملتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کو بنیادی تعلیم دے دی ہر لحاظ سے، کاروبار میں، لین دین میں، دیگر معاملات میں، کہ جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ سلوک ہو، تم وہی سلوک اپنے بھائی کے ساتھ کرو۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے کسی کو کوئی چیز فروخت کی جس کے عیب پر اس نے خریدار کو آگاہ نہیں کیا تو وہ ہمیشہ اللہ کے غصہ میں رہے گا یا فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ زیادہ لالچ، پیسے کے لالچ میں جو خراب چیزیں ہیں وہ بیچ دینا، اور کسی کو بلا ضرورت چیزیں فروخت کر دینا، اس کے عیب سے کے متعلق نہ بتانا، یہ بڑی غلط بات ہے اور اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ پھر اسلام کے اندر جو شخص کاروبار کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف اور ڈر اور دوسرے انسانوں کی عزت نفس کا خیال رکھے، جیسے حدیث ہے رحم اللہ رجلا سمح اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو درگزر کرنے والا ہو جب کبھی کچھ بیچے، خریدے اور قرض کا مطالبہ کرے۔ تو یہ بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں جنہیں ہم بزنس ایتھکس کہتے ہیں، کہ بھئی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے بیچنی ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کسی سے کوئی قرض لینا ہے، تو بالکل اخلاقی قوانین کو مد نظر رکھیں۔ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، آج کے دور میں ذخیرہ اندوزی ہولڈنگ ایک آرٹ بن چکا ہے، اور یہ پیسہ کمانے کا ایک بنیادی ٹول بن چکا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستانی معاشرہ جو ہے یہ اس کا بدترین شکار ہے، کہ ہمارے ہاں کبھی ٹماٹر کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی چینی کا بحران آتا ہے، کبھی آٹے کا بحران آتا ہے، حالانکہ
پیداوار مکمل ہے، تو یہ ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایسے لوگ انفلوئنشل بھی بہت ہیں۔ اور حدیث میں کیا کہا گیا؟ ایسے شخص کو ملعون قرار دیا گیا، من ترک تکر یرید ان یتعالی بها علی المسلمین فهو خاطئ، جس نے ذخیرہ اندوزی اس ارادہ سے کی کہ وہ اس طرح سے مسلمانوں پر چیز مہنگی بیچے یا قیمت چڑھائے، وہ خطا کار ہے۔ الجالب مرزوق والمحتکر الملعون، تاجر کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ اب ذخیرہ اندوزی کی جو موجودہ صورتحال کیپٹلسٹ حکومتوں میں یا ہمارے جدید دور میں رائج ہیں، شرکت قابضہ، کہ کسی بھی چیز کو چند لوگ مل کر خرید لیتے ہیں، ساری پروڈکٹ کو ساری خرید لیتے ہیں اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس کی قیمت طے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر منڈی میں ٹماٹر آئے ہیں تو ایک دو خریدار جو ہیں انہوں نے طے کر لیا منڈی کے، بس ہم یہ خریدیں گے، کوئی اور نہیں خریدے گا۔ ہر ایک نے ایک ایک پروڈکٹ پر قبضہ کر لیا اور پھر اپنی مرضی سے چیزیں بیچی۔ اوماج، اس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں، جسے آپ اجارہ داری کہتے ہیں، مناپلی کہتے ہیں، کہ کوئی ایک کمپنی جو ہے وہ کسی خاص پروڈکٹ پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر تیل ہے، تو تیل پر چند کمپنیاں آپ کو ملیں گی جو پوری دنیا کی تیل کی پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن میں انوالو ہیں۔ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ کن ملکوں کو تیل دینا ہے، کن ملکوں کو تیل فراہم نہیں کرنا، ریٹ کیا ہوں گے، کیا چیز ہوگی، کیونکہ اس طریقے سے وہ باقی ملک جو ان سے اس چیز پر منحصر ہوتے ہیں، ان کی جو پولیٹیکل اور انٹیگریٹی ہے اس کو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے اوپیک کا کانسرشم ہے، وحدت قیمت کانسرشم جو ہے وہ ہے، جیسے اوپیک کنٹریز ہیں تو وہ تیل کی پیداوار ہیں، اسی طرح جو WTO کے قوانین بنے ہوئے ہیں اس میں کسی کمپنی کو پروڈکٹ کے حق دے دیتے ہیں، پیداوار کوئی اور کر رہا ہے، محنت کوئی اور کر رہا ہے، اور اس کو دنیا میں بیچنے کے، ٹریڈ کرنے کے حقوق کسی اور کو دیے گئے ہیں۔ تو یہ بڑے انجسٹ قوانین ہیں جو دنیا میں رائج ہے۔ وحدت قیمت کہ کاروباری لوگ مل کر کسی ایک پروڈکٹ کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس سے کم نہیں خریدیں گے، اس سے زیادہ نہیں بیچیں گے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جس طریقے سے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو لوگوں کو ریفریجریٹرز کی، اے سیز کی اور کولرز کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ دکاندار کیا کرتے ہیں کہ سارے مل کے الیکٹرانکس والے مل جاتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں کہ بھائی اس سے کم کوئی نہ بیچے، تو اب ایک فلیٹ ریٹ طے کر دیتے ہیں۔ اب خریدار بیچارہ جاتا ہے تو اسے ملتا ہی نہیں ہے، جبکہ وہ عام دن میں وہ چیز کوئی 20,000 کی بیچ رہا ہے، کوئی 21,000 کی بیچ رہا ہے، کوئی 17 میں بیچ رہا ہے، کوئی 18 میں بیچ رہا ہے۔ لیکن تب یہ جب پیک سیزن آئے گا تو یہ ایک قیمت طے کر دیں گے اور قسمیں کھانے شروع کر دیں گے ایک دوسرے کے، کہ ہم اسے کم نہیں بیچیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کسٹمر ہے اس سے انہوں نے وہی سب کچھ وصول کرنا ہے۔ پھر سود، موجودہ جو زمانہ ہے یہ سود ہے، اور یہ سود اتنی بے شمار قسموں میں موجود ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پرائز بانڈز، انشورنس کے کاروبار، دیگر کئی قسم کے بینکنگ کے سسٹمز، یہ لونز، مکان کنسٹرکشن کا لون، گاڑی کا لون، ٹھیک ہے، یہ آپ کی جیب میں جو کریڈٹ کارڈز ہیں، یہ ساری چیزیں، اور پھر موبائل کمپنیوں میں آ جائیں تو جو آپ یہ ایڈوانس لیتے ہیں، یہ جو خاص طور پر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ وہ 1,000 روپیہ جمع کرواتے تھے، 2,000 کمپنی رکھتی ہے کہ اس میں اتنا کریڈٹ دے دیں تو آپ کو 20 منٹ 30 منٹ جو ہے وہ دن کے ملیں گے۔ بیٹی ساری چیزیں سود کی ہیں۔
اور پھر سود کی علیحدہ جو ہے وہ جو قسم جو ہے وہ موجود ہے، جیسے یہ لیزنگ شیزنگ، یہ بے شمار کام سود میں ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور سارے لوگ سمجھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کی باقی تمام رقم چھوڑو اگر تم ایماندار ہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ تو بیٹے مکہ کے اندر جو لوگ غریب مسکین پھنس گئے تھے وہ سود کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے، سود در نسل چل رہا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگوں سے سود لینا تھا آپ نے سارا معاف فرما دیا، اور فرمایا کہ یہ اعلان جنگ ہے، کیونکہ سود میں امیر امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پاکستان بننے کا جو سب سے بڑا فائدہ لوگوں یہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں آزاد ہو گئی۔ اگر پاکستان کچھ اور 15-20 سال نہ بنتا تو یہ جتنے زمیندار پنجاب میں موجود ہیں ان میں سے اکثریت کی زمینیں ہندو بنیے سود میں لے جا چکے ہوتے۔ یہ بات آپ سب کو چاہیے کہ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ سود کا کیا سسٹم تھا۔ اگلی آیت جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ وعید والی ہے، لعن اللہ اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ لعن اللہ اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، اللہ نے سود خور اور سود دکھلانے والے پر، یہ سود دکھلانے والا کون ہے؟ یہ جو انشورنس کے لوگ آپ کے سامنے آ کے جنہیں آپ سوشل مارکیٹنگ کے لوگ کہتے ہیں، مارکیٹ کرتے ہیں کہ جناب فلاں بینک لون دے رہا ہے، فلاں بینک آپ کو کریڈٹ پہ یہ دے رہا ہے، گاڑی دے رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور سودی دستاویزات لکھنے والے، تو یہ جو ڈاکومنٹیشن ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس پر جو گواہی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جی دے دیں جی میں نے یہ بینک پہ یہ چیز لی ہے، سب پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ، اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیے گا، الربا 70 حوبا ایسرها نکاح الرجل امہ، سود کے 70 گناہ ہیں، یعنی سود کے 70 درجے ہیں، اور اس کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرے، یعنی زنا کرے۔ بہت بڑی وعید ہے کہ سود کا کاروبار کرنا ایسا ہے جو سب سے کم گناہ ہے، وہ اتنا ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے۔ ملاوٹ سے ممانعت، شاہ میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے، صحیح کو غلط بنا کے، غلط کو صحیح بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، جسے مس ریپریزنٹیشن کہتے ہیں۔ قرآن کی حدیث نبوی ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو تھا وہ گندم بیچ رہا تھا، اس میں گندم گیلی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ گندم گیلی گندم کو اوپر ڈالو، اس کے عیب کو باہر نکالو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور ایک حدیث ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر بتائے کسی عیب دار چیز کو دینی بھائی کے ہاتھ فروخت کرے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے گا پراپرٹی فروخت ہو رہی ہے، موبائل، لیپ ٹاپس، گاڑیاں، یہ ساری چیزیں فروخت ہو رہی ہیں اور لوگ کیے جا رہے ہیں، اور اسی چیز کو کاروبار کا نام دیا ہوا۔ رشوت اور سٹا بازی کی ممانعت، لعن اللہ رسول اللہ الراشی والمرتشی، اللہ کے نبی نے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر دونوں پر لعنت فرمائی۔ صحیح۔ اور چونکہ آج کا سسٹم ایسا ہے تو لوگوں کے بغیر رشوت کے کام نہیں چل رہے، لیکن رشوت سے جتنا کتنا ہو لینے اور دینے سے پرہیز کیا جائے۔ اور پھر فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، بے شک شراب، جوا، بت، پانسے، تیر،
بت پانسے تیر، یہ جو حساب کتاب اور یہ جو عجیب و غریب قسم کے اعمال ہوتے ہیں، یہ سارے شیطانی اعمال ہیں، ان سے بچو۔ اگلی بات جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، وہ ہے اجرت زنا کی حرمت۔ زناکاری سے جو آمدن آتی ہے یا ذریعہ زنا سے جو آمدن آتی ہے اس سے منع فرمایا گیا۔ ان رسول اللہ نہا عن ثمن الکلب و مہر البغی و حلوان الکاہن، کہ اللہ نے کتے کی قیمت، زنا کی اجرت اور کہانت کا معاوضہ لینے سے منع فرمایا۔ اور آپ یہ تین چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت کتے سب سے قیمتی چیز بنی ہوئی ہیں، ان کی خوراک پوری کرنی سب سے قیمتی ہے۔ آپ کتا تو دور کی بات ہے، یہ جرمن شیفرڈ اور بیلجین شیفرڈ اور یہ عجیب و غریب قسم کے نام اور شکلیں ان کتوں کی، حضور نے پہلی بات تو یہ فرما دی کہ کتا رکھنا ہی خباثت ہے۔ ضرورت ہے ہاں اس کے لیے، پروٹیکشن کے لیے لوگ رکھتے ہیں، تب تک تھوڑی اجازت ہے، لیکن کتے کو شوق کے طور پر ایز اے فیملی ممبر رکھنا خطرناک چیز ہے۔ کتے کی قیمت، زنا کی اجرت، یہ کہانت، یہ جو ہم لوگ جاتے ہیں آسٹرولوجسٹ کے پاس، پروفیسرز کے پاس کہ بھئی ہمیں قسمت کا حال بتا دیں، ہم پر جادو ہو گیا تو وہ ہٹا دیں، ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ سن لیں جی، فلم سازی، فلم فروشی، ٹی وی، وی سی آر، ڈانسنگ، تھیٹر، یہ جو آج کل ٹک ٹاک آئی ہوئی ہے، یہ جو پرینکس بنتے ہیں، یوٹیوبرز بنے پھر رہے ہیں، ساری چیزیں اور ان کی کمائی حرام ہے۔ اگر اس کے اندر زنا اور اس کی دیگر چیزیں جو ہیں فوش نکلتا ہے تو حرام ہے۔ ان اللہ اذا حرم شیء حرم ثمنہ، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کی قیمت کو بھی حرام کیا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک بہت بڑی برائی ہے اور اللہ نے اس پر بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ، ٹھیک ہے، خرابی ہے گھٹا کر دینے والوں کے لیے، وہ لوگ کہ جب دوسروں سے مال لیں تو پورا پورا لیں اور جب دوسروں کو ناپ تول کر دیں تو کم دیں۔ تو بیٹے اس سے بچنا چاہیے کہ مال کی صورت المطففین، یہ بڑے سخت عذاب ہیں ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں۔ قوم شعیب اسی وجہ سے تباہ کر دیے گئے تھے اور فرمایا گیا کہ میزان کو پورا کرو۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بنیادی اسلامی تعلیمات کی سمجھ آئے گی۔ جزاک اللہ۔